نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ ہے جی محموز۔ یہ لفظ بھی مفعول کے وزن پر فا عین لام کو جب مفعول بناتے ہیں، اسی طرح ہا میم اور زا کو حمزہ کو جب مفعول پہ لیں گے تو محموز بن جائے گا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ایسا کلمہ جس میں کوئی ایک حرف حمزہ ہو۔ اکالا میں فا کلمہ کی جگہ پہ حمزہ ہے، سعالا میں عین کلمہ کی جگہ پہ حمزہ ہے، قرأ میں لام کلمہ کی جگہ پہ حمزہ ہے، تو بالترتیب ان کو کہتے ہیں محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلمے میں صرف ایک ہی بار حمزہ آتا ہے اور بعض اوقات دو بار آ جاتا ہے۔ تو ایک بار اگر حمزہ ہو کسی کلمہ میں تو اس کے تخفیف کے قواعد مختلف ہیں دو بار سے۔ دونوں ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ ساکن ہو اور ماقبل متحرک ہو تو حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دینا جائز ہے۔ اس لفظ پہ غور کرنا ہے۔ جائز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بدل دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بدلیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے سورہ یوسف کی آیت یاد آ گئی جہاں پہ اکلہ الذئب، وہ کلمہ جب میں نے دیکھا تو حمزہ ساکن ہے، ماقبل کسرہ کے ساتھ ہے، اس کو یا لکھا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب علماء لکھتے ہیں کہ جائز سے مراد یہ ہے کہ کچھ علماء نے، میرے پاس سبع قرات کی کتاب ہے، اس میں ان قراء حضرات کے نام درج ہیں جنہوں نے اس حمزہ کو یا سے بدل کر پڑھا ہے۔ تو وہ ورش والسوسی، ابو جعفر والکسائی، تو کچھ نے ان کو بدل کر پڑھا ہے، اور ہماری جو روایت حفص ہے اس میں حمزہ کو ساکن ہی پڑھا ہے، اس کو یا سے نہیں بدلا ہوا۔ تو اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے، یعنی دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ تو یہ ہے کہ جب یہ لفظ رأسن تھا، یہ لفظ بھی قرآن پاک میں ہم ساکن کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے، راس نہیں لفظ۔ راس آپ عربی لغت میں کہیں بھی لفظ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اردو نے بھی اس کو راس بنا کر استعمال کیا ہوا ہے جس کا معنی سر ہے۔ تو یہاں پہ اگر ساکن ہو ماقبل زبر کے ساتھ ہے، الف سے بدل دیا، حمزہ ساکن ہے ماقبل کسرہ کے ساتھ ہے، اس کو یا سے بدل دیا، تو یہ لفظ ذیب کا معنی بھی بھیڑیا ہی ہے۔ چاہے اس کو اس طرح استعمال کر لیں، چاہے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں لکھے ہوئے کلمہ کو آپ ذیب پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو جہاں کہیں اور جگہ پہ بھی آئے گی حمزہ ساکن کے ماقبل کسرہ تو وہ بھی آپ کو یا سے تبدیل کرنا ہوگا، صرف ایک کلمہ سورہ یوسف کا نہیں لینا۔ تو یہ ہے جی حمزہ کے تخفیف کے قواعد میں سے پہلا قاعدہ کہ جب ساکن حمزہ آئے اور اس کے ماقبل کی حرکت کے مطابق اس کو حرف علت میں بدل دیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔